بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج شب قدر کی رات ہے، رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کی خصوصی دعوت پر پاکستان کے لیے دعا کی، اس امت کے لیے دعا کی، اس قوم کے لیے دعا کی۔ دعا سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بتایا، اس میں جو خاص پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا سنائیں گے، جس میں عمران خان سمیت پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں نے شرکت کی۔ پاکستان کے تمام شہروں میں بھی اسکرینز لگی ہوئی تھیں جہاں پر لوگ لائیو دعا میں شرکت کر رہے تھے۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں اور دعا کے آخر میں آمین ثم آمین بولیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی یہ دعا سن لے۔ معزز سامعین، میرے اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس وقت کتنی دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ یہ سارا سسٹم باہر ملک میں بھی جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے۔ تو چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا۔ عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں۔ میری زندگی 50 سال تبلیغ میں گزری ہے۔ ہم سیاست میں براہ راست اینٹر نہیں ہیں، دعائیں ہماری ہوتی ہیں اپنے پسندیدہ کے لیے، لیکن یہ انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا، انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے بات کریں۔ میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاماڈول ہے، تو مجھے لگا کہ آج یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو، کیونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 27 جمعہ، 27 کی رات اور جمعہ کی رات، یہ دو چیزیں بڑے پازیٹیو سائن ہیں۔ پھر یہ ٹھنڈی ہوا، موسم، پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس رات میں جو مانگا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا۔ پھر قدر کا مطلب قیمت ہے، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو زیادہ پھر ہر ایک کی اپنے اپنی ایفرٹ کے حساب سے۔ پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ساری زمین سکڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ تو جبریل بھی خاص فی کبکبۃ من الملائکہ، بڑے مخصوص فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی اترتے ہیں۔ پھر قدر کا مطلب مسافت بھی ہے، تو اس میں مسافت کا معنی بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ، جمعے کی رات کے ساتھ۔ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم کو بہت عزت ہوا ہے، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جگہ، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔
چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے. چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے. اس ایک اللہ کے سامنے جو چھپ گیا وہ آزاد ہوگا. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ. اس اللہ کو ماننے والے ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے بھکاری, ہم اللہ کے فقیر ہیں, اس کے در کے فقیر ہیں. میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے. میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری. دنیا کے اولیاء کرام کو کابینہ بن جائیں اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں, اور میری قوم جھوٹ پہ ہو اور بددیانتی پہ ہو اور ظلم پہ ہو اور رشوت پہ ہو اور زنا پہ ہو اور شراب پہ ہو اور جوئے پہ ہو اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو اور حقوق مارنے پر ہو, تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ, میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں. میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ, میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. کانت آمنۃ مطمئنہ, وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے, بڑے امن میں تھے, بڑے اطمینان میں تھے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا. تو زمین خزانے اگلتی تھی, آسمان پانی برساتا تھا. فکفرت بانعم اللہ, پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھ ہی رہتے اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا, جھوٹ, دھوکہ. مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہے. کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے, ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا ہے. یہ عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے, تو پھر میں نے کیا کیا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دیا, میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی. ایک اور حدیث سے آتا ہے, یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا, ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کا. تو صحابہ نے پوچھا اب ہمیں قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم کہا لا انتم یومئذ کثیر, تو بہت زیادہ ہو گئے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل, تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں, تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہو گئے. اور فلا یقذفن فی قلوبکم الوہن, اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کے غلام بن جاؤ گے, دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے, اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی, 5 گھنٹے دعا مانگا, 5 گھنٹے. ہم اللہ سے مانگیں, اس کو دکھڑا سنائیں. وہ دعا ہے اللہ کو اللہ سے باتیں کرنا, اللہ کو اپنا غم سنانا, اپنا دکھڑا سنانا, پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, صلی علی محمد کما انت اہلہ, وفر بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے شہنشاہ اعظم, اے کل کائنات کے مالک, جس نے ہمیں یہاں جمع کیا, اور ہمارے ساتھ تو بھی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, کتنے مرد عورت جڑ رہے ہیں. آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں, دروازے بند کروا دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں
اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، بوڑھی مائیں آئے بیٹھے ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے. آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹ گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے روٹ گیا ہے میرے مولا. یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ عاشق قدر ہے میرے مولا، یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو عاشق قدر ہے. تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا. تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ تھک کر میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا. ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں. ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا؟ میرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک، یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے. یا اللہ چاہو یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں. یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کرتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے. صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کر دے. میں نے کہا آپ نہ کاٹتے تو وہ میرے اللہ آج میرے ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا. اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ. اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آ جا میرے مولا. فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا. ہم پڑکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے. یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں. یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو نے یہ دیش دیا تھا. میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں. آج ان کی روح کو بتاؤ کیا آزاد ہے. ہم تباہ ہو کے برباد راہ روئی میرے مولا نہ رہا. یا اللہ تو مہربانی کر دے. یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے. ہماری فریاد تیرا نبی بہت روتے تھے، امت کی بری حالت ہے. یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے. ہم بڑے بڑے امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا. 300 سال ہو گئے ہیں، تیری بادشاہی ہوئی ہے، عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں. پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے. یا اللہ تم آ جا میرے والے کپڑا بدل فرما دے. یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو پڑے، تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں. ہو سکتا ہے میں نمبر پہ ہوں، تیرا آنسو رہا کبھی. لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے. اس لیے رونا پڑا پسند. کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بوڑھیا ماں کی آنسو سے اس کے چریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے. کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند پڑے. یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے،
آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑی خفقت ہو رہی ہے، شکریہ کرتے ہیں، ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، بروں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما۔ امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت میں پناہ پیدا فرما دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں۔ ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا، غیرت مند بنا، پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما، یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا۔ آمین۔ یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہے، انصاف نہیں، اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے، تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھے گیا، تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائے گے۔ یا اللہ اتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا۔ یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ یا اللہ قبر بڑی کاٹی ہے، اس کے اندر اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے آج مجرم الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم أيها المجرمون آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہماری چوری میں جو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، اپنی دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتی، جہنم کے فرشتوں تیری آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتی، ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، ہمیں جہنم سے بچا لے، تو صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے۔ یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین برحمتہ۔ آمین ثم آمین۔